الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، کیو ٹی وی ایک مرتبہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام درس قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات پر عمل کرنا ہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیسے کرنا ہے ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سکھاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، تو آپ کی سیرت میں یہ جھلک ہمیں بہت ہی اچھے انداز میں نظر آتی ہے۔ آج کی جو آیات بینات ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 64، انشاءاللہ ہم ان آیات بینات کو پہلے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ و تفسیر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی روشنی میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مشاہدہ کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور حالت سجدہ اور حالت قیام میں گزارتے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پیارا رمز اور سب سے خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے آغاز کے اندر ہی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف نسبت دی ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ پوری دنیا میں مخلوق اپنی نسبت خالق کی طرف کرتی کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے خوش نصیب بندے ہیں جنہیں خود معبود کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے۔ ان کی کتنی پیاری شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اب جو رحمان کا بندہ ہے وہ کس کردار کا حامل ہوگا، کس شان کا حامل ہوگا، کس صفات کا حامل ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر تمہیں پہچان کرنی ہو رحمان کے بندوں کی، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر پہچاننا ہو کہ اللہ کے قریب کون ہے، اللہ کا قرب کس سے حاصل ہے، اللہ کا محبوب کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، تو اس کی پہچان کے لیے کچھ ذرائع اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارا پیمانہ یہ کہ کرامتوں کا ظہور ہوگا تو ہم اللہ کا ولی مانیں گے۔ ہوا میں اڑ کر دکھائے، پانی پہ چل کر دکھائے، اور جناب والا کئی دن تک بھوکا رہ کر دکھائے، یا مختلف قسم کی ایسی کرامات ہمیں کر کر دکھائے جو عام بندے نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ حالانکہ ہوا میں اڑنا یہ تو پرندوں کا بھی کام ہے، اور پانی کے اندر گزر بسر کرنا یہ تو مچھلیوں کا بھی کام ہے۔ تو یہ تو کوئی خاص پہچان نہ ہوئی، گو کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں اللہ پاک ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے کرامتیں بھی ان سے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں اپنا بندہ کہتا ہے، ان سے اصل میں جو مطلوب ہے وہ ان کی شخصیت ہے، وہ ان کا کردار ہے۔ ان کی شخصیت، ان کا کرداری در حقیقت ان کی پہچان ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی ادارے سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں تو اس ادارے سے ایفیلیٹ ہونے کے ساتھ یہ یوں سمجھیں ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں، اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ایک تو ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارا یونیفارم، کہ ہر اسکول کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ اس یونیفارم کو دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں اسکول سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو فورسز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یونیفارم ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلاں فلاں فورسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو ہماری اس کے ساتھ توقعات کچھ بڑھ جاتی ہیں، ہم اسے عام لوگوں سے مختلف سمجھتے ہیں کہ جو شخص یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ نظم و ضبط کا پابند ہوگا، وہ اچھے کردار کا مالک ہوگا، وہ سچ بولنے والا ہوگا، وہ محب وطن ہوگا۔
وہ ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جب کوئی اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، ان اوصاف کے ذریعے معاشرے میں کیا کیا بہتری پیدا ہو سکتی ہے، اور مزید معاشرے کے افراد اس سے کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان آیات بینات کا سمجھے کہ مرکزی خلاصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی شان، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ یعنی ویسے تو یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں کہ ہر مومن کو ان اوصاف سے متصف ہونا ہی چاہیے، لیکن جو متصف ہو جاتے ہیں، جو ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ کس مقام پر پہنچتے ہیں، تو اللہ نے پہلے یہ تعارف کروا دیا کہ جو ان اوصاف سے متصف ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ رحمان خود انہیں اپنا بندہ کہہ کر بیان بھی کرتا ہے اور ان کو شمار بھی کرتا ہے۔ بہت خوب کسی نے کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد ہونا ایک الگ بات ہے اور عبدہو ہونا ایک الگ بات ہے۔ یعنی ہم سب، جیسے میں نے کہا نا ابتدا میں کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی محبوب ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بھئی ہم دوسرا کلمہ پڑھیں، دوسرے کلمے میں کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کے بندے۔ تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، پہلی آیت مبارکہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ تو بندے تو بہت ہیں مگر اپنا بندہ ہر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنا بندہ وہ ہوتا ہے جو مرضی منشا اپنی چھوڑ کر رب کی مرضی و منشا پہ چلنا شروع کر دے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر لمحہ رب کی مرضی کے مطابق اور موافق ہو جائے، رب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے عبدہ، اللہ کا بندہ خاص۔ اور یہ اتنا خاص ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا خاص بنا لیا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے قریب کر لیا کرتا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو ان سے جڑتا گیا وہ اللہ سے جڑتا چلا گیا۔ جو مشرک تھے سیدنا شیخ عبد القادر کی صحبت میں آئے، موحد ہوتے چلے گئے۔ جو بے نمازی تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، شیخ عبد القادر کی صحبت میں آئے، وہ نمازی بن گئے، سجدہ کرنے والے بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ وہ جو رہزن تھے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، شیخ عبد القادر کی صحبت میں آئے، وہ بھی اللہ کے محبوب اور ولی بن گئے، لوگوں کو ایمان کی نعمت دینے والے بن گئے۔ تو یہ جو کیفیت ہے عباد الرحمن والی، یہ اتنی خاص اور اتنی پیاری نسبت رکھتی ہے کہ ان میں اللہ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جو پھر ان کے قریب ہوتا ہے وہ بھی رحمان کے قریب ہوتا ہے، وہ بھی عباد الرحمن کی فہرست میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلا ہی تعارف کیا کرایا؟ عباد الرحمن، یہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے۔ اب ان میں اوصاف کیا ہیں؟ پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں نرمی اور آہستگی کے ساتھ۔ اب یہاں ایک بات اگر ہم اس کو تناظر میں یوں دیکھیں کہ جب میرا حوالہ دے دیے جائے میں فلاں کا بندہ ہوں تو میں تو اکڑنا شروع ہو جاتا ہوں، میں تو اترانا شروع ہو جاتا ہوں، میرے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ میں جہاں سے چاہے گاڑی لے کر چلا جاؤں، جہاں سے چاہے میں گزر جاؤں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، تو میں پتہ نہیں میں کس کا بندہ ہوں، جی فلاں کا بندہ ہوں۔ بھائی اچھا بھائی، سارے قانون توڑنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، جو احکم الحاکمین کے بندے ہیں، جو رب العالمین کے بندے ہیں، اتنی بڑی نسبت ملنے کے بعد وہ اتراتے نہیں ہیں، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مزید عاجزی اختیار کرتے ہوئے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہم جو چاہے کر لیں، فرما نہیں، بلکہ وہ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ عاجزی ان کی ساری کا پیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمین پر چلنا اس کے اندر بھی ان کی معمول ہوتا ہے، ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کفار کا طریقہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ کافر جنہیں تھوڑی سی دولت مل جائے، جنہیں تھوڑی سی شہرت مل جائے، کوئی چھوٹا سا مرتبہ مل جائے دنیا کا، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ زمین پہ اکڑ کر چلتے ہیں،
انہیں فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اترا کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یہ جو تم اکڑ کر چل رہے ہو تو پاؤں تم زمین پہ زور سے پٹک رہے ہو، تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، لن تخرق الارض، تم زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتے، اور یہ تم نے گردن اکڑائی ہوئی ہے تو کیا تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ گے؟ فرمایا ولن تبلغ الجبال طولا، تم ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ زمین پر آہستگی اور نرمی سے جب چلتے ہیں تو یہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی توصیف بیان کر رہی ہوتی ہے، ان کی شان بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم، جن کے لیے تو نے مجھے بچھونا بنایا، جن کے لیے تو نے مجھے مسکن بنایا، جن کے لیے تو نے مجھے رہنے کی جگہ بنایا، باقی سب لوگ تو میری بے حرمتی کر رہے ہیں، کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں رہزنی ہو رہی ہے، مگر یہ جو تیرے محبوب بندے ہیں یہ میرا تقدس کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ زمین، تو جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ آہستگی اور نرمی کے ساتھ۔ تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی شان بیان فرمائی، وہ کیا بیان فرمائی کہ ان کے چلنے کا انداز کیسا ہے؟ آہستگی اور نرمی کے ساتھ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے کا معمول، اللہ کے حبیب، ان کے تو جو قدمین شریفین ہیں وہ اتنے نرم و نازک اور اتنے پیارے ہیں کہ جب آپ زمین پر چلا کرتے ہیں تو زمین کے اکثر مقامات ایسے ہیں کہ فرط محبت میں حضور کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اللہ نے مقام ابراہیم پر محفوظ فرمائے، گو کہ وہ نرمی سے چلنے والے، لیکن اللہ نے ان کے لیے زمین کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ زمین نے ان کے قدموں کے نشانوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے جب چلتے ہیں تو چلنے کا انداز اکڑنے والا، تکبر والا نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ان کا بتایا کہ اگر تمہیں رحمان کے بندوں کو پہچاننا ہے تو چلنے کا انداز دیکھ لو۔ اگر کسی کے چلنے میں تمہیں نخرے نظر آ رہے ہوں، اکڑ نظر آ رہی ہو، تکبر نظر آ رہا ہو اور کترا کترا کر نکل رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے سمجھ جاؤ کہ رحمان کا بندہ، جو لوگوں کو روندتا ہوا چلا جائے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایسی ظاہر نشانیاں بتائیں کہ ان نشانیوں پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہوا میں اڑنا شاید آسان کام ہوگا، لیکن ان نشانیوں کو پورا کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ تو پہلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اتنے بڑے شرف اور اتنے بڑے مقام حاصل ہونے کے باوجود وہ انتہائی آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ہم تو نرمی سے چلتے ہیں مگر جو ہمارے جوتے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تکبر میں شامل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے جوتے پہن لیتے ہیں یا اس طرح کی چپلیں پہننے میں آ جاتی ہیں، جب اس کو پہن کے چلو تو وہ کھڑ 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بڑا شور مچا رہا ہے یہ، شاید یہ اترا رہا ہے، یہ کس انداز میں چل رہا ہے۔ تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اصل میں اندر کی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نرم و نازک چپل پہن کر بھی لوگوں کو رونتا ہوا چلا جائے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ و صاف والی بات ہے، یہ بھی ہر کسی کو وصف حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑی بڑی علمی شخصیات، بڑے بڑے بردبار کہلانے والی شخصیات، جب کوئی جاہل آ کر دو چار جملے بول دے تو ان کا سارا علم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جب زبان کھولتے ہیں تو ان سے بھی بڑے جاہل لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی شان کیا ہے کہ وہ کبھی جاہلوں کا مقابلہ، یعنی انہیں علم اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا علم کا اظہار جاہلوں کے سامنے کر کر اپنے آپ کو فضول بحثوں کے اندر ملوث کریں، بلکہ علم تو اس لیے دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، اور پھر اس علم کا فیضان اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جو جاہل ہے، اب تک جسے علم کا نور نہیں ملا، وہ آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہو کہ آپ اسے سلامتی کی دعا دے دیں۔ وہ آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ کو گالی بک رہا ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی کردار کشی کر رہا ہے، اور آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم،
السلام علیکم السلام علیکم. جب آپ ادھر سلامتی کی دعا دیں گے تو سلامتی کا دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جب اس کے حق میں قبول ہو گئی سلامتی کی دعا تو یقیناً اسے علم کی نعمت بھی ملنا شروع ہو جائے گی. اب متاثر کون کرے گا؟ متاثر وہ کر رہا ہے جو کیا کر رہا ہے؟ سلام کر رہا ہے. تو فرمایا جاہلوں کے ساتھ اللہ والوں کا طرز عمل بحث و تمحیص کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ السلام علیکم سلام کہیں. اگر وہ قریب آنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں گے، نہیں تو آپ راستہ جدا کر لیجئے، ان سے الجھیں نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ الجھنے کی وجہ سے آپ جس منزل کی طرف گامزن ہیں آپ کی منزل اور آپ کا رستہ رک جائے. آپ ان کے ساتھ مشغول اگر ہو جائیں گے تو آپ کا رستہ رک جائے گا. تو آپ سلام کر کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیے. حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طرز عمل دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں تو حضور سے پہلے علم پہنچانے والا کوئی تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے تھے. اس دوران کوئی اور نبی، تو جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان لوگوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ حضور کی مخالفت میں آ گئے. بدترین مخالفت کی، غیر تو غیر اپنوں نے مخالفت کی ہے. حضور کا چچا ابو لہب وہ حضور کے مخالف ہو گیا. اسی طرح بدترین کافر ابو جہل، جیسے اس زمانے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ بھی بڑا دانا ہے اور یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے اور اس کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت کی تو وہ جو ابو الحکم تھا، حکمت والا آدمی تھا، وہ کیا بن گیا؟ ابو جہل. بولا سب سے بڑا جاہل اب یہ ہے جو حق کو قبول نہ کر سکے، جو حق کو پہچان نہ سکے، جو حق کے راستے پر نہ چل سکے، جسے اتنا واضح حق نظر نہ آ رہا ہو، اس کے پاس کون سا علم ہے؟ اتنی شدید مخالفت کے باوجود رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ آپ پر اوجھڑیاں پھینک رہے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کی گردن میں پھندا ڈال کر اس کو بند کر رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ جو تہمت لگا سکتے تھے لگائی. لیکن رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ رسول اللہ کا طرز عمل سلامتی تھا. آپ نے صرف سلامتی ہی بھیجی. پھر اسی طرح طائف میں دیکھیں حضور کے ساتھ کیا ہوا. جب سرکار طائف پہنچے اور طائف والوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ بجائے اس کے کہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں رسول اللہ تو حضور کی دعوت تو قبول کریں اور ہدایت کے راستے کو قبول کریں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. اتنے پتھر برسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لہو لوہان ہو گئے. آپ کی جو نالین تھیں وہ خون سے بھر گئیں. اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود ہیں، وہ حضور کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی زخموں سے چور چور ہیں. اتنی تکلیف کے اندر سیدنا جبریل امین وہ حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور حضور یہ آپ کے حکم پر مامور ہے، اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ بستی کے دونوں جانب جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا یہ ان کو ملا دے گا اور یہ بستی ابھی ختم ہو جائے گی، نیز تو نابود ہو جائے گی، ان کا ہم نام و نشان تک مٹا دیں گے. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اے جبریل میں زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ مجھے نہیں پہچانے لیکن ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھے پہچانیں گی اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. تو یہ سلامتی کا طرز عمل جاہلوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا؟ سلامتی کا طریقہ اختیار کیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا طریقہ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے کے اندر کئی ایسے مقامات آئے کہ آپ کو بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے آپ پر طعن و تشنیع بھی کی، بہتان ترازی بھی کی، لوگوں نے آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی. اس بدترین مخالفت کے باوجود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلوں کے ساتھ کبھی بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے اسی فرمان کو اختیار کیا، قالوا سلاما قالوا سلاما قالوا سلاما. اے عبد القادر یہ آج تمہارے مقام کو نہیں پہچان رہے
لیکن ایک وقت آئے گا یہ بھی پہچانیں گے اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ تمہارے مقام کو پہچانیں گے جب تم یہ کہو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو زمانے کا ہر ولی تمہارے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے گا۔ تو آپ کو جاہلوں کے ساتھ بحث و تمہیز کرنے کی ضرورت، لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے جواب نہیں دیا تو شاید میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اگر ان کو جواب دیا تو آپ چھوٹے ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت، جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب سلامتی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے محبوبوں کی شان لوگوں کو ختم کرنا، فنا کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب کرنا ہے، لوگوں کو سلامتی کے دائرے میں لے کر آنا ہے، لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کرنا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا ہے، نہ کہ اللہ سے دور کرنا۔ یعنی اللہ کے ولی کا طرز عمل یہ نہیں ہوگا کہ میں باقی لوگوں کو بولوں بس میں اللہ کا ولی ہوں، تم سب بھاگ جاؤ، میں کسی اور کو اللہ کا ولی نہیں بننے دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ کے ولی کا طرز عمل کیا ہوگا کہ بھائی تم سب اللہ کے ولی بنو، تم سب اس راستے پر چلنا شروع ہو جاؤ، تم سب کو اللہ کا قرب ملنا چاہیے، تم سب کو معرفت الہی کا ثمرہ ملنا چاہیے۔ تو باقی نعمتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی یہ نعمت مجھے مل گئی، بس یہ نعمت میری ہے، کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ مگر ولایت ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا قرب ایک ایسی نعمت ہے جس کو میسر آ جائے وہ اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس نعمت کو عام کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ جس طرح مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا، مجھے معرفت نصیب ہوئی، مجھے عبادتوں کا ذوق مل گیا ہے، تب یہ ذوق، یہ شوق اور یہ فراوانی دوسروں کو بھی میسر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان کا حلقہ احباب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت ایسا بھی ہے کہ آپ خطاب نہیں کرتے ہیں، آپ وعظ نہیں کرتے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں اے عبد القادر تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ وعظ کیا کرو، تمہارے وعظ سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان یہ سارے کے سارے عرب ہیں اور میں اجمی ہوں، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں، کیسے خطاب کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈالا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ لعاب دہن میرے حلق سے نیچے اترا ہے تو علم اور معرفت کے سمندر میرے سینے کے اندر موجزن ہو گئے، اور پھر فوراً ہی حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد پھر دوبارہ سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار باب العلم ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹے عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے، وعظ کیوں نہیں کرتے؟ وعظ کہا کرو، تمہارے وعظ سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہی بات ان کے سامنے بھی کی کہ اے میرے دادا جان کیف انا اتکلم علی فصحاء العرب، یہ سارے کے سارے عرب لوگ ہیں اور میں گیلان کا عجمی، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبرکاً 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو ایک کیفیت وہ ہے کہ آپ خطاب کرتے ہی نہیں ہیں، اور اب جب آپ نے وعظ فرمانا شروع کیا تو آپ کے وعظ کا عالم یہ ہے کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وعظ فرماتے تھے پہلے مسجد میں ممبر لگا کرتا تھا، مسجد فل ہونا شروع ہوئی، عیدگاہ ممبر لگنا شروع ہو وہ فل ہو گئی، پھر بغداد شریف سے باہر مضافات میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ممبر لگتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایک مجلس وعظ میں 70 ہزار افراد شریک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو قالو سلامہ کی برکت ہے نا، یہ ہے کہ جب آپ قالو سلامہ کہنا شروع کرتے ہیں تو پھر نفرتیں نہیں پھیلاتے، پھر آپ محبتیں عام کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ سلامتی کی دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر وہ سلامتی کے رستے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو جاہلوں سے خطاب کرنے کے بجائے آپ اہل علم کے سامنے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی۔ پہلے کیا تھی؟ زمین پر آہستگی سے چلنا، اور دوسرا کہ جاہل اگر کوئی گفتگو کرے، کوئی کلام کرے، بدتمیزی کرے تو بدلے میں کوئی جواب، بلکہ سلام کرنا ہے، سلامتی کی، اسے بھی سلامتی کی دعا سے نوازنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صفت جو آج ہمارے درس کا موضوع اور عنوان بنی ہوئی آیت مبارکہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان ولیوں کے شب و روز گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے
آج کے نوجوان کے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں جدید ٹیکنالوجی شامل نہیں ہوئی تھی تو کہیں ہاتھوں میں تسبیح نظر آتی تھی، کہیں قرآن پاک نظر آتا تھا، کہیں زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد نظر آتا تھا۔ لیکن جب سے جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آئی ہے تو اب ذکر الہی ختم، عبادات ختم، تلاوت ختم۔ اب صرف اور صرف ہماری مشغولیت کس میں ہے؟ موبائل فونز کے اندر، ٹیبلیٹس کے اندر، یا جدید ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آدھی رات کو جاگ رہے ہیں، کیوں؟ بس اسکرولنگ کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ آدھی رات ضائع کر دی، پوری رات ضائع کر دی، فجر تک جاگ رہے ہیں، فجر کا ٹائم ہوا تو سو گئے، فجر بھی نہیں پڑی۔ لیکن جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی راتوں کا عالم یہ ہے، یا تو رب کے حضور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں یا رب کے حضور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا کرتی ہیں، قیام کی حالت میں عبادت ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، ان کی شب و روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادات کا عالم کیا ہے؟ خود آپ فرماتے ہیں کہ 15 سال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا معمول یہ رہا کہ آپ روزانہ ایک رات میں ایک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے، مکمل قرآن پاک۔ 15 سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک، اور 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، چونکہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ رات بھر سوتے ہی نہیں تھے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، مختلف قسم کی عبادات کیا کرتے تھے، اس طرح اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اتنی محنت کی، اتنا عبادت کی، اتنی ریاضت کی، تو جبھی تو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا، جبھی تو عباد الرحمن کا منصب ملا ہے۔ تو آج اس درس قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ عباد الرحمن کی صف میں شامل ہونا ہے تو یہ اوصاف ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی والا۔ زمین پر چلیں تو نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلیں، اکڑ کر اور تکبر والے انداز میں نہیں چلنا۔ دوسرا، اگر ہم سے کوئی لا علم شخص، ایسا شخص جس کے پاس علم نہ ہو، بحث کرنے لگ جائے تو ہمیں اس کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سلامتی کی دعا دینی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی آپ کا موقف آپ کو مبارک، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تیسرا کیا کہ کوشش کرنی ہے کہ رات عبادت میں گزاریں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے تو کر لیا، تھے تو ہمارے جیسے انسان بظاہر، انہوں نے اپنے نفس کو کچلا، اس نفس کو کچلنے کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آسان طریقہ حضور کی سنت اور حضور کی حدیث کی روشنی میں بتاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور سو جائے، اور صبح کی نماز فجر کی با جماعت پڑھے، تو حضور فرماتے ہیں اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی عشاء پڑھ کر سونا ہے، موبائل میں نہیں لگنا، گناہوں کا دفتر نہیں کھول لینا، عشاء کی نماز پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں اور سو جائیں، اور پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا یہ جو ہمارا موضوع تھا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس موضوع کی مناسبت سے اگر کوئی سوال تو ضرور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محمد صاحب ماشاء اللہ بہت خوب بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میرا سوال یہ تھا، کافی سارے لوگ نیاز کرتے ہیں، سب کے عقائد الگ ہیں، کوئی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کو ہم کر رہے ہیں جس کے لیے نیاز انہیں ثواب ملے گا۔ درست عقیدہ ہے، نیت کیا رکھنی چاہیے ہمیں نیاز کے لیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو سمجھنا چاہیے یہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا ثواب، یعنی نیک عمل میں نے کیا ہے، اس پر جو ثواب اللہ کی بارگاہ سے مجھے ملا وہ ثواب میں کسی کو ہدیہ کر دوں، یہ ہے ایصال ثواب۔ تو نیاز جو ہے وہ اسی کا مترادف ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اچھا، اب جو ہم نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا ثواب اگر کسی کو دیتے ہیں تو کیا وہ ثواب میرے حصے سے مائنس ہو جاتا ہے؟
ویسے اگر دنیاوی مال کی حیثیت میں دیکھا جائے تو ایسی ہونا چاہیے کہ میں نے پیسے کمائے اور پھر میں نے آپ کو دے دیے تو میرے پاس کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بچا. لیکن یہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ایثار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایثار. یعنی محنت میں نے کی, نیکی میں نے کی, مشقت میں نے برداشت کی, جب ثواب ملا تو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو ایثار ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو تو تمہارا ثواب کم نہیں ہوتا, تمہارا ثواب اپنی جگہ اسی طرح رہتا ہے, اور اتنا ہی ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی, اس عبادت کا ثواب ہمارے لیے اسی طرح رہتا ہے, اور جن کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی نام اعمال میں وہ ثواب شامل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ 11ویں شریف کے موقع پر جشن 11ویں شریف کے موقع پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت پروگرام سجا ہوا ہے. وہ سب وہ کیا لمحات تھے, وہ کیا معاملہ تھا کہ جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلمات ادا کیے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی. تو وہ کیا کیفیات تھیں, وہ کیا معاملہ تھا, آپ اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اپنے مقامات کا اظہار بھی کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں پر ان مقامات کو ظاہر کیا جائے تو اللہ کے حکم سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر کے اندر اپنی ایک شان کو بیان کرتے ہیں جو در حقیقت اللہ ہی کی جانب سے ملی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نگاہ ولایت میں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر اللہ کی روئے زمین کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ایک ہی ٹکٹکی میں, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی وقت میں پوری زمین کو دیکھ سکتے ہیں. اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ اگر رکھ دیا جائے تو اس کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں رہتا, اتنی بڑی ہتھیلی اس پہ یوں دیکھ لو آپ. تو فرمایا اسی طرح یہ جو بلاد اللہ ہیں, جو اللہ کے شہر ہیں, یہ ہمارے سامنے اسی طرح حاضر رہتے ہیں, اسی طرح موجود رہتے ہیں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ایک لمحے کی بات نہیں, اعلیٰ حکم اتصال کے ہم مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سیدنا غوث اعظم نے اپنی ایک شان اور اپنے ایک مقام کو اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے بھی ہے کہ جب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے ذکر کا شاید غوث پاک کو نہیں پتا. وہ تو فرما رہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو جہاں جہاں ذکر کی محافل سجی ہیں غوث پاک ان محافل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت سوال, اور یوں سمجھیں کہ دور حاضر کی اہمیت ہے اس سوال کے اندر. وہ یوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ کچھ خاص اوراد و وظائف پڑھنے کا نام ہے, کچھ خاص اوراد و وظائف یا کچھ خاص عبادات کر لیں تو اللہ کے ولی بن گئے. جبکہ ولیوں کے ولی, ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے علم دین حاصل کیا ہے, درست العلم, سب سے پہلے میں نے علم دین حاصل کیا, اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ سفر اختیار کیا ہے. آپ دیکھیں پیدائش کہاں کی ہے آپ کی؟ گیلان کی, اور سیدنا غوث اعظم کا مدار کہاں پر ہے؟ بغداد میں. کتنا طویل سفر ہے. تو غوث اعظم بغداد کیا کرنے آئے تھے؟ غوث اعظم بغداد میں کاروبار کرنے تھوڑی آئے, غوث اعظم بغداد میں تجارت کرنے تھوڑی آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغداد میں حصول علم کے لیے آئے تھے, چونکہ شہر بغداد اس زمانے میں مدینۃ الاولیاء اور مدینۃ العلماء تھا. دنیا بھر کے علماء اور بڑے پائے کے علماء وہاں پر موجود رہتے تھے. تو سیدنا غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ علم دین حاصل کیا, اور زندگی کے تمام لمحے علم دین کو فروغ بھی دیا ہے. آپ نہ صرف طالب علم رہے بلکہ آپ بہترین مدرس بھی تھے, تفسیر بھی پڑھاتے تھے, حدیث بھی پڑھاتے تھے, فقہ بھی پڑھاتے تھے, قراءت بھی پڑھاتے تھے, اور باقاعدہ فتاوی بھی دیا کرتے تھے. تو غوث اعظم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے. الحمدللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے کچھ روشنی لیتے ہوئے, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے روشنی لیتے ہوئے آج ہم نے گفتگو کی. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے,
اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.